نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کا یہ سلسلہ نمبر 2 پارٹ نمبر 1۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے کربلا کی سرزمین سے نورانی قافلہ اہل بیت اطہار کا جو واپسی مدینہ کے لیے روانہ ہوا اور دمشق کے بازاروں سے ہوتے ہوئے یزید لعین کے دربار سے ہو کر یہ مدینہ طیبہ کیسے آیا اور کہاں کہاں اس نے پڑاؤ کیا اور کہاں کہاں سر حسین علیہ السلام سے کرامات ظاہر ہوئیں۔ ابو سعید دمشقی کہتا ہے، جب ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر دمشق کے قریب پہنچے تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مسیب خزاعی لشکر جمع کر کے لشکر یزید پر حملہ کر کے سر شہداء ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر یزیدی لشکر بہت گھبرائے، رات کے وقت ایک بت خانہ میں ٹھہرنا چاہتے تھے۔ بت خانہ کے سردار نے چھت سے دیکھا تو پوچھا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے سب بتا دیا۔ راہب نے جھک کر دیکھا تو رات کے اندھیرے میں سرہائے شہداء کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، تم لوگ بت خانے کے باہر ٹھہرو اور سرہائے شہداء یعنی جو شہداء کے سر مبارک ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے، وہ سر مبارک اور اسیران اہل بیت جو قیدی ہیں، جن کو قیدی کر کے اہل بیت اطہار کے گھرانے والوں کو لایا گیا ہے، ان کو اور جو سر مبارک ہیں شہداء کے، ان کو اندر لاؤ۔ اس بات پر یہ لوگ راضی ہو گئے۔ رات کو یہ لوگ سو گئے تو بت خانے کا سردار اس کمرے کے ارد گرد گھومنے لگا، چکر لگانے لگا جہاں شہداء کے سر مبارک آرام فرما رہے تھے۔ اس نے ایک سراغ سے روشنی دیکھی اور زیاد کرنے والوں کی آواز سنی اور مشاہدہ کیا تو اپنے 72 مریدوں سمیت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ نورانی کرنیں دیکھ کر، یہ سر حسین کی کرامات کو دیکھ کر، یہ نور دیکھ کر، یہ نور کی شعائیں دیکھ کر آج لوگ نبی پاک علیہ السلام کی نورانیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، عقل کے اندھو، ذرا اس بات پر غور کرو، تم نبی کی بات کرتے ہو، نبی کے نواسوں کی نورانیت کی وجہ سے لوگ مذہب غیر چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کچھ تو عقل کا علاج کراؤ کہ عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر منازل طے کرتا ہوا یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا تو یزید نے حکم دیا کہ شہر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور شہر کے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ یزید کا خیال کیا تھا؟ یزید کا خیال یہ تھا کہ دمشق میں یہ قافلہ آئے گا اور اس قافلے کو لوگ دیکھ کر یہ کہیں گے کہ یزید کی بغاوت کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یزید نہیں جانتا تھا کہ یہ سر حسین ہے، یہ حسین وہ حسین ہے جو اللہ کے حبیب کے سینے پر کھیلتا رہا ہے، لیٹتا رہا ہے۔ لوگوں کو باہر آنے کے لیے کہا۔ حضرت سہل ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحابی ہیں،
کہ میں تجارت کے لیے ملک شام گیا، ایک دن دمشق کے قریب ایک گاؤں میں پہنچا تو لوگوں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ایک شخص سے اس خوشی منانے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے کہا تو اعرابی ہے؟ میں نے کہا ہاں میں اعرابی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ وہ شخص رونے لگا اور کہا میں حیران ہوں کہ اس ظلم پر زمین و آسمان تو روئے مگر یہ یزیدی لعین خوشیاں منا رہے ہیں۔ آسمان رویا، زمین روئی، لیکن افسوس کہ یہ لعین خوشیاں منا رہے ہیں، یہ ختم نہیں کیوں ہو جاتے۔ میں نے پوچھا کیا ظلم ہوا؟ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا ظلم ہوا ہے؟ تو اس نے کہا امام علی مقام امام حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے اور ان کا سر اقدس یزید کے پاس آیا ہے تو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ بس میں غم زدہ ہو کر وہاں جا پہنچا اور امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس کو نیزے پر اٹھایا ہوا دیکھ کر رونے لگا۔ جب یہ لوگ عراق پہنچے تو سب سے پہلے زہر ابن قیس یزید سے ملا۔ اس کے بعد شمر نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہا یہ شخص اقربہ کے ہمراہ کربلا آیا، ہم نے کوشش کی کہ تمہاری بیعت کرے مگر یہ نہ مانا تو ہم نے حملہ کر دیا اور اسے اور اس کے لشکر والوں کو قتل کر دیا اور سروں کو تمہارے پاس لائے ہیں۔ یزید نے ایک تشت منگوایا اور حکم دیا کہ سر کو اس تشت میں رکھ دو، اور پھر اس نے چھڑی لے کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لبان مبارک اور آپ کے دندان مبارک پر وہ چھڑی لگانے لگا اور لگاتے ہوئے کہا ان کی اور ہماری مثال ایسے ہے، ان کی اور ہماری مثال ایسے ہے جیسے کہ حسین ابن حمام شاعر نے کہا ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا مگر ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا ہے۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا اے یزید تم اپنی چھڑی امام حسین کے لبوں اور دانتوں سے ہٹا لو۔ تو ان کو چھڑی لگا رہا ہے جن کو رسول پاک علیہ السلام چوما کرتے تھے۔ اس مجلس میں حضرت سمرہ بن حبزب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب یزید نے چھڑی لگائی تو انہوں نے فرمایا قطع اللہ یدک یا یزید، اے یزید اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے۔ یزید اس پر غضبناک ہو کر بولا اگر تو صحابی نہ ہوتا تو میں تیری گردن کاٹ دیتا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی ہونے کا لحاظ تجھے ہے بے شرم بے غیرت، تجھے میرے صحابی ہونے کا لحاظ ہے مگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر جو ظلم کیا اس کی تو نے پرواہ تک نہ کی۔ یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا مگر حضرت سمرہ کو مجلس سے نکال دیا گیا۔ حضرت سمرہ روتے ہوئے اس مجلس سے نکل گئے۔ جس وقت یزید نے امام حسین کے سر اقدس کی بے ادبی کی تو اس وقت قیصر روم کا سفیر بھی وہاں موجود تھا۔ کہا اس نے متعجب ہو کر کہا ہمارے ہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کے کھر کا نشان ہے اور وہ ابھی تک محفوظ ہے، اور ہم ہر سال ہدیے تحفے نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ کعبے کی تعظیم کرتے ہو، بلا شبہ تم لوگ باطل پر ہو۔ وہ کہنے لگا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا کھر ہے ہم تو اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کو بھی نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کی بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور تم لوگ اولاد نبی کو
شہید کر کے گمراہی میں چلے گئے، اندھیرے میں چلے گئے۔ دوستان محترم، اس وقت وہاں ایک اور یہودی بھی موجود تھا، اس نے کہا میرے اور پیغمبر داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں ہیں، 70 پشتیں گزر چکی اور میں ان میں سے 70واں ہوں، یعنی مجھ پر 70ویں پشت ان کی قائم و دائم ہے، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو بے دریغ قتل کر دیا، شرم نہ آئی؟ اب دیکھیے وہ یہودی کہتا ہے کہ میری ابھی تک لوگ داؤد علیہ السلام کی پشت میں سے، ان کی پشتوں میں سے میں 70واں ہوں، یعنی 70 خاندان گزر چکے ہیں میرے پیچھے، تو میں 70ویں پشت پر ہوں، تو ابھی تک لوگ میری عزت و تکریم اسی طرح کرتے ہیں کہ میں اتنے دور تک جا کر رشتہ داری نکلتی ہے، تو تم نے رسول پاک علیہ السلام کی اولاد کو قتل کر دیا اور بے درے قتل کر دیا، شرم نہ آئی؟ دوستان محترم، بعض روایتوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید آپ کے قتل کے لیے راضی نہ تھا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، اب بھی لوگ کہتے ہیں، اب بھی کچھ اس کے حواری موجود ہیں جو خارجی ٹولہ ہے، وہ خارجی آج بھی یزید کو امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے قتل نہیں کیا تھا، یہ راستے میں قتل ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔ جھوٹ، کتنا بڑا جھوٹ! اور یہ تو سارا نظام صحابہ نے دیکھا، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام زین العابدین اور سیدہ زینب نے دیکھا۔ اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہوگی؟ یزید کا قتل جو ہے، جو یزید پر یہ قتل ڈالے جاتے ہیں، یہ بے بنیاد ہیں، معاذ اللہ۔ حدیثوں میں یہ ثابت ہے۔ پھر اس نے جو کارنامے کیے، اگر وہ سچا تھا تو اس نے شمر بن ذی الجوشن کو، ابن زیاد کو، عمر بن سعد کو سزائیں کیوں نہ دیں؟ یہ محض یزید کی سیاست و چلاکی تھی۔ اگر وہ واقعی راضی نہ ہوتا تو ابن سعد اور ابن زیاد اور دیگر قاتلین امام حسین سے وہ ضرور بدلہ لیتا اور ان کو سزا دیتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا، بلکہ انہیں اپنے عہدے پر قائم رکھا تاکہ اس کی حکومت قائم رہ سکے۔ یزید نے امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پوتے ہیں۔ اس بدبخت نے امام زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہا، اے لڑکے، تیرا باپ چاہتا تھا کہ مسند خلافت پر بیٹھے اور خطبہ ممبروں پر پڑھا جائے، مگر شکر ہے کہ تمہارے باپ کی دلی تمنا پوری نہ ہو سکی۔ امام زین العابدین نے جواباً ارشاد فرمایا، یہ گرجدار آواز سے بولے، فرمایا، اے یزید، مسجدوں کے ممبر و امامت و خلافت ہمارے خاندان کو زیبا ہے یا کہ تجھ کو؟ ان قریب قیامت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ باتیں سن کر یزید کو غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس لڑکے کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت ام کلثوم نے پردے کے پیچھے سے آواز دی کہ ان کے بغیر ہمارا کوئی محرم نہیں ہے، انہیں چھوڑ دو، تو یزید نے ان کو قتل کرنے سے منہ موڑ لیا۔ لوگوں نے جب یزید پر لعن طعن کی تو کہنے لگا، اے زین العابدین، اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، میری 4 حاجتیں ہیں۔ سنیے، یہ بات بڑی قابل غور ہے اور ان خارجیوں کے لیے بھی ہے جو آج بھی یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ سنیے، امام زین العابدین نے 4 حاجتیں فرمائیں۔ فرمایا، پہلی حاجت کیا ہے؟ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ یزید نے پوچھا، کس نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا؟ خولی نے کہا، سنان نے مارا ہے۔ سنان نے کہا، میں نے نہیں مارا بلکہ شیمر نے مارا ہے۔ شیمر نے کہا، میں نے نہیں مارا
یزید نے کہا سب لوگ تیرا نام لیتے ہیں۔ شمر نے کہا سچ تو یہ ہے کہ اس نے مارا ہے جس نے ابن زیاد اور ابن سعد کو سردار لشکر بنایا اور خزانہ خرچ کیا۔ یعنی یزید کی طرف اشارہ کیا گیا، یزید کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یزید کی طرف جب اشارہ ہوا، یزید یہ سن کر پریشان ہو گیا اور امام زین العابدین سے کہا دوسری حاجت بتاؤ۔ اب یہ حاجت تو راستے میں دم توڑ گئی، جو حاجت فرمایا تھا کہ میرے بابا کا قاتل میرے سامنے کیا جائے، میں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، تو یہ شمر ابن زیاد یہ سارے لعنتی ایک دوسرے کا نام لینا شروع ہو گئے۔ تو شمر نے کہا کہ پھر قتل تو اس نے کیا ہوگا جس نے ابن زیاد اور ابن سعد کو سردار بنا کر بھیجا اور جس پر اس نے پیسہ خرچ کیا۔ یزید سن کر پریشان ہو گیا اور امام زین العابدین سے کہنے لگا اپنی دوسری حاجت پیش کرو۔ تو آپ نے فرمایا دوسری حاجت یہ ہے، سر مقدس بابا جان اور تمام سرہائے اقدس شہدائے کرام مجھے دے دو تاکہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ یہ دوسری شرط آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری فرمایا اہل بیت اطہار کو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، یہ پردہ دار بیویاں ہیں، ان کے ساتھ میرے علاوہ محرم کوئی نہیں۔ چوتھی حاجت کیا تھی؟ شہزادہ حسین کیا فرماتے ہیں؟ کل جمعۃ المبارک ہے، خطبہ پڑھنے کا وقت مجھے دیا جائے۔ یزید نے تینوں شرطیں مان لیں۔ شرط اول کو انحراف کیا، اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ سروں کو دمشق میں پھیراؤ اور پھر دروازے پر لٹکا دو۔ منہال بن عمر سے روایت ہے، کہا خدا تعالیٰ کی قسم میں نے دیکھا کہ حسین پاک کے سر اقدس کو نیزے پر اٹھائے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ میں اس وقت دمشق میں تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم، جب اس پر پہنچا تو کیا تو نے جانا کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیبہ نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو قوت گویائی عطا فرمائی، بزبان فصیح آواز آئی اصحاب کہف کے واقعہ سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا عجب تر ہے، یعنی اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب تر میرا واقعہ ہے۔ اور یقیناً عجب تر ہے اس لیے کہ اصحاب کہف جن کے خوف سے چھپے وہ کافر تھے، لیکن امام پاک اور امام کے رفقا پر ظلم کرنے والے مدعی ایمان و اسلام تھے۔ اصحاب کہف پر ایسا ظلم و ستم نہیں جیسا کہ اہل بیت پر ظلم جفا ہوا۔ اصحاب کہف سوئے رہے، فرشتے کروٹ بدلتے رہے اور جب بیدار ہوئے تو زندہ تھے، اس لیے مگر جسم کربلا میں ہو اور سر مقدس دمشق میں نیزے پر بولے، یہ واقعہ زیادہ عجب تر ہے۔ دوستان محترم، یہ عجیب واقعات انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعویٰ یا ان الحمدللہ رب العالمین۔